मैं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। मसारो अमेटो 22 जुलाई 1943 को योकोहामा जापान में पैदा हुए और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में कोर्स करने के बाद योकोहामा म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इन्होंने सेंट्रल जापान ऑफिस में काम किया। फिर 1986 में इंटरनेशनल हेल्थ मेडिकल कंपनी की बुनियाद रखी। ये एक जापानी बिजनेसमैन, बाकमाल मुसन्नफ और साइंसदान थे। ये बिजनेस में कैसे आए, इसकी स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे शुरू ही से मुनफरद, अछूते, बिल्कुल मुख्तलिफ और रंग बिरंगे आइडियाज बहुत ज्यादा फैसिनेट करते थे। इस तरह अमेटो ने 1989 में रोनाल्ड वाइन स्टॉक से मैग्नेटिक रिसोनेंस एनालाइजर डिवाइस की मार्केटिंग के तमाम हकूक हासिल किए। ये डिवाइस इंसानी बालों के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता था और तकरीबन किसी भी बीमारी की तशखीस कर सकता था। इसने इसका नाम बदलकर वाइब्रेशन ओमीटर रख दिया, जो इसने बिल्कुल मुख्तलिफ और कतई जुदागाना सोच के साथ बिजनेस और वाइब्रेशन की दुनिया में एक साथ कदम रखा। मसारो अमेटो साइंसदान और राइटर कैसे बना, आप मुलाहजा फरमाएं। इसने पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया। ये स्टडी बाद रिसर्च में बदली। ये जूं रिसर्च करता गया, करिश्माती नताइज की कई बंद गुफाओं के मुंह खुलते चले गए। ये हैरत के समंदर में गुम होकर रिसर्च को पैशन बना बैठा और ये पानी का पैशन ही इसका पागलपन, प्रोफेशन और पहचान बन गई। इसका ख्याल था कि इंसानी ख्यालात और एहसासात का पानी पर बहुत गहरा असर होता है। इसने दावा किया कि इंसानी शऊर, अलग अलग ख्यालात और मुख्तलिफ जज्बात पानी की साख्त को न सिर्फ मुतासर कर सकते हैं बल्कि इनकी मालिक्यूली हैयत को मुकम्मल तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका जुनून रुका और थमा नहीं था। इसने 2004 में किताब दी हिडन मैसेजेस इन वाटर लिखी। यह किताब अपनी नौइयत की अनोखी, इंतहाई हैरानकुन और बहुत दिलचस्प किताब थी। यह न्यूयॉर्क टाइम की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब भी थी। इसने लिखा कि जो पानी हम पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेमोरी पावर यानी याददाश्त की ताकत होती है। इसकी कही हुई बातें लोगों को नाकाबिले यकीन लगी और इस थ्योरी ने बड़े बड़े साइंसदानों के दिमागों को भी चकरा कर रख दिया। ये इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए किताबों पर किताबें लिखता चला गया, जहां मसारो अमेटो ने एक नई दुनिया तश्कील दी और यो दुनिया ने अल्फाज की उंगलियां थाम कर इस पानी की दुनिया में कदम रखा। अमेटो का कहना था कि पानी हमारी हकीकत का ब्लूप्रिंट है और ये कि इमोशनल एनर्जी और वाइब्रेशन इसकी जिस्मानी साख्त को बदल सकते हैं। और इस भाकमाल, लाजवाब और हैरानकुन साइंटिफिक रिसर्च के सबूत के तौर पर उसने वाटर क्रिस्टल यानी शफाफ पानी के तजर्बात में पानी को शीशे में रखा, उसके सामने मुख्तलिफ अल्फाज दोहराए, अलग अलग तस्वीरों का इम्पैक्ट डाला और अलहदा मौसीकी की ताने, सुर और राग छेड़े गए और जो नतीजा निकलता गया उसने इस पानी को फ्रीज यानी मुंजमद कर लिया। फिर इन तमाम सैंपल्स की माइक्रोस्कोपिक फोटोज खींच ली। शफाफ और चमकीली बर्फ की तमाम मुख्तलिफ तस्वीरों ने उसके हर दावे पर साइंसी तस्दीक की मोहर सबत कर दी। पॉजिटिव तकरीर और मुस्बत ख्यालात ने इन आइस क्रिस्टल को इंतहाई खूबसूरत, खुशगवार और क्लियर शक्लें दी, जबकि नेगेटिव इंटेंशंस ने बर्फ के इन ब्लॉकों को इंतहाई बदसूरती से तश्कील दिया। यूं बुरे अल्फाज ने बर्फ के ब्लॉकों को गंदा तरीन कर दिया। अमेटो का ख्याल था कि पानी के मुख्तलिफ रिसोर्सेज अलग अलग बर्फ के स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर उसने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि पहाड़ी नदी के पानी को जब फ्रीज किया गया तो उसने इंतहाई दिलकश, निहायत खूबसूरत और दिल नशीन जियोमेट्रिक डिजाइन की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन आलूदा रिसोर्सेज के पानी ने मस्क शुदा, गंदे तरीन और बदसूरती के मारे बर्फ के स्ट्रक्चर बनाए। इस सारी रिसर्च के बाद इसका ख्याल था कि इन तब्दीलियों को अल्ट्रावायलेट रोशनी या इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरों के सामने लाकर खत्म किया जा सकता है। यूं ये दावा साइंस बना कि पानी मुस्बत ख्यालात और अल्फाज पर रद्द अमल ज़ाहिर करता है और गंदे पानी को दुआ और मुस्बत तस्वर के जरिए साफ किया जा सकता है। मसारो अमेटो की ये सारी रिसर्च और रिजल्ट पर फिल्म कामन राइडर बनी। यूं सारी दुनिया डॉक्टर मसारो अमेटो के मुजजाती कारनामों से वाकिफ हुई। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। इस नई साइंसी तहकीक ने पूरे जापान और मगरबी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये रिसर्च जब तस्वीरी शक्ल में लोगों ने देखी तो लोगों को आइडिया हुआ, अगर पानी जैसी बेजान चीज पर हर लफ्ज, तमाम ख्याल और एक एक जज्बा असर करता है और उसे एक नई, क्लियर या गंदी शक्ल में तब्दील करता है, तो एक जीते जागते जिंदा इंसान पर इस पॉजिटिव इफेक्ट का असर कितना जबरदस्त, जानदार और पुरअसर होगा। यूं वो इंसान कायनात की बेस्ट प्रोडक्ट बनकर बाकी सोसाइटी को खुशियों की जन्नत में तब्दील कर देगा और इसी तरह उसका नेगेटिव इंपैक्ट उसकी शख्सियत को इंतहाई खौफनाक, हौलनाक और भयानक तरीके से मस्क करते हुए उसके अंदर
کے انسان کی شکل مسخ، گندی اور واہیات کر دے گا۔ یہ روئے زمین کی ادھوری پروڈکٹ بن کر نفرت، غصے، مایوسی اور بے بسی کی آگ میں پیٹرول کا کام کرے گا۔ اس ایکسپیریمنٹ نے لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی دیا، آپ جیسا لوگوں کے متعلق سوچتے ہیں وہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی اپنے اچھے دوست کے بارے میں بدگمانی کا کیڑا پال لیں، کسی کے بارے میں سوچ کر دیکھ لیں، سر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے وہ دوست بالکل اسی طرح ہو جائے گا۔ یہ سوء ظن کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی سے اچھی توقعات، خوشگوار سلوک اور شفقت کی امید لگا کر دیکھیں تو حسن ظن کے دیے کی لا میں گڈ تھنگ ہیپن کے سائے کامیابی کی تصویر کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس لیے اکثر دعائیہ کلمات میں یہ لکھتا اور بولتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حسن ظن کا صلہ دے جو آپ نے میرے بارے میں رکھا، تاکہ لوگوں میں یہ چیز ڈیولپ ہو سکے اور باعث ثواب بھی بن سکے۔ اس تھیوری نے دنیا کے ٹاپ سائیکالوجسٹ کی پرانی ریسرچوں کو نئی سائنسی تصدیق کی روشنی سے بھی ایکٹیویٹ کر دیا۔ وہ حرکت میں آئے اور ان کا یہ کہنا تھا، ہم جس چیز پر دھیان لگاتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، اصلیت بن جاتی ہے، حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اسے آسان الفاظ میں جیسی روح ویسے فرشتے سمجھ لیں اور فوک وزڈم میں نظر لگنا سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ڈومینو افیکٹ، بلیف اینڈ مارشمیلو اور گیگو افیکٹ کی مائنڈ میپنگ کی تھی۔ آپ یہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیے واٹر ایکسپیریمنٹ سے مائنڈ میپنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دنیا، بزنس اور دین میں کامیاب، خوش اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اگر وہ میری بتائی ہوئی 3 چیزوں کی طرف لے کر جا رہا ہے تو آپ بالکل رائٹ ٹریک پر ہیں، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اور گولز جیسے سمارٹ یا مسکولر باڈی بنانا، MBA یا PhD کرنا، اچھی جاب، مخلص دوست اور محبت بھرے جیون ساتھی کی تلاش وغیرہ۔ دھیان دیجیے گا سر، یہ تمام خواہش اوپر والے مینز گول کی چھوٹی چھوٹی برانچیں ہیں اور دنیا کی چاروں طرف سے آنے والی یہ سب برانچ لائنز آپ کو مین جنکشن لائن یعنی کامیابی، خوشی اور اچھی زندگی سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ سر جس طرح مٹیریل چیزوں کو پانے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، آپ میرا یقین کریں اس طرح الفاظ، خیالات اور ایموشن کو بدلنے سے بھی آپ خوشی کی مین ہیڈ کوارٹر اور سینٹر لائن سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ سائیکالوجسٹ کی جدید ترین ریسرچ کے مطابق ہم ہر منٹ میں خود کو 300 سے 1000 تک لفظ کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے زندگی کا جو بھی منظر آتا ہے ہم اس کی ججمنٹ، کمنٹری اور انالیسس کرتے جا رہے ہیں۔ یہی الفاظ خیالات کا روپ دھارتے ہیں، پھر خیالات ہمارے ایموشنز بن جاتے ہیں۔ یہی الفاظ، خیالات اور ایموشنز نیگیٹو ہو کر ہماری سیلف ریسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس اور خوشی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماضی پر نظر دوڑائیے، جس دن کسی نے آپ سے نیگیٹو باتیں کہی ہوں گی اس شام کو آپ مایوس، اریٹیٹ اور دکھی تھے۔ میری بات دھیان سے سنیے گا سر، آپ کے نیگیٹو تھاٹس نہیں ہوتے بلکہ یہ چھوٹے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے شیطان آپ کو مسلسل، لگاتار اور لمبے عرصے تک پریشان رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک غلط جواب ایک چھوٹا غلط شیطان ہے، اور کئی بار تو ہم زندگی بھر خود کو کوستے رہتے ہیں کہ ہم نے ایسی بے وقوفی کیوں کی تھی۔ اس کا آسان حل یہ ہے، ہم تصویر کا روشن، سنہرا اور چمکدار پہلو دیکھیں۔ یہ آپ کی ہر چیز کو پازیٹیو کر دے گا۔ یہ آپ کے شیطان کو فریز کر کے ایک ننھے فرشتے کو آپ کے اندر ایکٹیویٹ کر دے گا۔ آپ ملاحظہ کریں، جیسے ایڈیسن نے 1000 ناکام تجربوں اور پہاڑ جیسی غلطیوں پر تصویر کا یہی دلکش رخ دیکھا تھا اور انٹرویو کرنے والی کو کہا تھا کہ 1000 طریقوں سے بلب نہیں بنتا، تھامس ایڈیسن کی طرح آئیے کچھ نیا سوچتے ہیں۔ ہم نے گدلے اور گندے پانی کے جوہر کو پانی کی صاف شفاف ندی میں بدلنا ہے۔ تو واٹر افیکٹ یہ کہتا ہے آپ نیگیٹو خیالات کو پازیٹیو خیالات سے ریپلیس کر دیں، یعنی چھوٹے شیطان کی زبان نیگیٹو ہے، اسے پازیٹیو یعنی اسے ننھے فرشتے میں تبدیل کر دیں۔ اپنی مائنڈ میپنگ کرنے کے لیے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ کام نہیں ہو پا رہا سر، اسے بدل دے اور کہیں اس کام میں ابھی تھوڑی اور محنت لگے گی۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے سر، اس کو بھی بدل دے اور کہیں چلو اپنا موڈ چینج کرتے ہیں۔ آج دن ہی خراب ہے، اسے بھی بدل دے اور کہیں آج سیکھنے کو کچھ زیادہ ہی ہے۔ آج میں بہت تھک گئی یا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، سر بدلے اور کہیں آج تھوڑے آرام کی ضرورت ہے۔ میرا دوست اچھا نہیں ہے کو بدل کر میرا دوست ان انٹرسٹنگ یا بور ہے، اور پازیٹیو کو مزید پازیٹیو کر دے، ننھا فرشتہ رحمت کا فرشتہ بن جائے گا۔ آج دن اچھا ہے کو مزید پازیٹیو کر کے بدلے، آج تو مزہ ہی آ گیا، آج میں نے اچھا کام کیا ہے کو بھی مزید پازیٹیو کرے، آج میں نے بیسٹ ڈیلیور کیا، آج میں بہت خوش ہوں کو بدل کر کہیں ٹوڈے از پرفیکٹ اینڈ آئی ایم فیلنگ گریٹ۔ آپ نے ملاحظہ کیا
یہ ایک انتہائی سادہ، بہت آسان اور فوری طور پر کارگر مائنڈ میپنگ ہے۔ آپ اس کا ایک بار بٹن دبا دیں، اس کا اثر اور رزلٹ آپ کو فوری طور پر ہی مل جائے گا۔ سر، ہماری کامیابی، اچھی زندگی اور خوشی کی مین جنکشن لائن کا ٹریک لیور ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ میں ساری زندگی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا، ادنا اور حقیر سا طالب علم رہا ہوں۔ انہوں نے 1400 سال پہلے اس واٹر افیکٹ کو انتہائی آسان کر دیا تھا۔ میں آپ کو اس نسخہ کیمیا سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ سرور کائنات کی حدیث ہے، ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ نے جو ہی پانی پیا، ہر گھونٹ کے ساتھ اللہ رحم اور مہربانی بھی آپ کے وجود کے اندر اترتی چلی گئی اور رگو پے کا حصہ بن گئی۔ یوں واٹر ایفیکٹ کا ہائیلی میکسیمم فائدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دن میں سینکڑوں بار اٹھا رہا ہے۔ اس سے بڑا اس معجزاتی دین کا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ پازیٹیو ایفیکٹ کے بعد نیگیٹو ایفیکٹ کے متعلق بھی ان کی مائنڈ میپنگ ملاحظہ کریں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، نظر برحق ہے، یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، نبینا آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے دور بیٹھے ہوئے برا سوچنے والوں کی بھی نظر آپ کو لگ جاتی ہے۔ میں نے لوگوں کو نظر اتارنے کے لیے بہت سارے کام کرتے دیکھا، لیکن میں آپ کو اس کے لیے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور دعا سکھاؤں گا، کیونکہ پیغمبر کی ٹریننگ اور دعا، ٹریننگز اور دعاؤں کی پیغمبر ہوتی ہے جناب۔ دنیا میں اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا صاحب۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک صحابی حضرت سہیل بن حنیف بہت خوبصورت صحابی رسول تھے، یہ نہا رہے تھے کہ دوسرے صحابی حضرت عامر بن ربیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ جسم اور رنگ روپ کے کیا کہنے، کوئی خوبصورت بدن دیکھا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سہیل غش کھا کر نیچے گر گئے۔ نبی پاک کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا اسی شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ نظر کا شکار ہو گئے۔ صحابہ نے سارا احوال سنایا، آپ نے حضرت عامر کو بلا بھیجا اور سخت سست کہا اور کہا آپ کو بارک اللہ علیہ کا کہنا چاہیے تھا۔ صحابی رسول حضرت عامر کو وضو کرایا گیا اور وضو کا پانی برتن میں جمع کر لیا گیا۔ پھر اس پانی کے چھینٹے حضرت سہیل پر پھینکے گئے اور وہ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وضو میں پازیٹیو خیالات اور دعاؤں کی تاثیر سے پانی میں شفا یابی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ آپ نظر کے لیے آپ سورۃ فاتحہ یا آیت الکرسی یا معوذتین یا یہ مستند دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم اذہب حرہ و بردہ و وصبہ، اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ یوں آپ اپنی نظر بھی اتار لیں گے اور سنت کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آپ اسے پریکٹس ضرور کیجئے گا، آپ کو خوشی، اچھی زندگی اور کامیابی کی مین اور سینٹرل لائن مل جائے گی۔ زیادہ پریکٹس آپ کو بے انتہا رحمت، مکمل خیر اور بے تحاشا برکت کی سعادت سے بھی ملا دے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔